ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے کئی ایسے ضروری شرعی مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنے کی نیت کیجئے اور پروگرام کا آپ بھی حصہ بنیں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مفتی محمد کفیل رضا تاری صاحب تشریف فرمائیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات، آڈیو سوالات بھی موجود ہیں، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام راشد ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اگر یہ ریکارڈنگ بھی ہے، اس کا احترام کس طرح کیا جائے، اور اس کے جواب میں سبحان اللہ کہنا چاہیے یا جزاک اللہ کہنا چاہیے؟ جی، قرآن پاک کی تلاوت کسی نے کی، بھلے ریکارڈ شدہ ہے، جزاک اللہ یعنی قاری صاحب کو یہ کہنا چاہیے یا سبحان اللہ، اور اس کے بھی ریکارڈڈ کے بھی آداب احترام ہیں، اس میں کیا؟ دیکھیں، جو تلاوت سامنے ہو رہی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اور آپ سننے کے لیے حاضر ہیں، تو اب آپ پر توجہ سے کان لگا کر سننا، خاموش رہنا اور توجہ سے سننا، یہ دونوں ہی جو ہے وہ آپ پر لازم ہے۔ البتہ ریکارڈڈ تلاوت کا یہ حکم نہیں ہے، فرضیت والا، لیکن ادب بہرحال اس کا بھی کرنا چاہیے، احترام اس کا بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ ایک طرف لگا دیں برکت کے لیے گھر میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ فضول باتوں کے اندر مصروف ہیں، یا آپ جو ہے وہ ٹی وی کر رہے ہیں، یا آپ آپس میں باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سننے کے لیے جو ہے وہ آپ کم از کم لگا رہے ہیں، تو پھر اس کی طرف توجہ جو ہے وہ رکھیں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہے وہ کام کاج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سن بھی رہے ہیں، جیسے کئی لوگ جو ہے وہ صبح آفس جاتے ہوئے گاڑی کے اندر جو ہے وہ تلاوت لگا لیتے ہیں، تو اب ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے وقت میں یا ایسی جگہ پہ تلاوت لگا دینا، جیسے بعض لوگ بسا اوقات دکانوں پہ لگا دیتے ہیں، صحیح، اب وہاں گاہک سے اپنی ڈیلنگ میں الگ طرف مصروف ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آواز آ رہی ہے اس سے ہمیں برکتیں جو ہے وہ مل رہی ہیں، تو ادھر الگ شور شرابہ، آوازیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جب آپ تلاوت لگائیں تو سننے کے لیے ہی جو ہے وہ لگائیں، اور جب سننے کے لیے لگا رہے ہیں تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں بھی آپ۔ تو البتہ فرضیت والا حکم جو ہے وہ اس وقت ہے جب کہ آپ کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اور آپ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گناہ گار وہ بھی نہیں ہوں گے جو دکان میں چلاتے ہیں؟ جی، گناہ گار وہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ دیگر آوازوں کو بند کر دینا چاہیے، صحیح، فضولیات میں مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ جو تو آپ نے کہا کہ شور شرابہ ہو رہا ہے، آپ کسی سے ڈیل کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو موقوف کر دیں، بلکہ نعتیں بھی چل رہی ہیں تو موقوف ہی رکھنی چاہیے۔ کچھ اپنی دکان پہ جیسے صبح کے ٹائم آتے ہیں، تو اب کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی اسو کا نہیں ہے، وہ تلاوت بھی ہے، پھر ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ کام بھی ان کو کوئی یہ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، یہ یوں کر رہی ہیں، لیکن کچھ شور شرابہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں؟ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ
عام طور پر جب خاموشی ہوتی ہے تو آدمی کی جو سماعت ہے وہ اس آواز کی طرف ہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ سن رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ ساتھ میں وہ کچھ بیٹھ کے کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس تلاوت سے مکمل طور پر غافل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت کے اندر وہ دیگر کام بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ بات چلی ہے تو ایک میں نے دیکھی، ایک ویڈیو دیکھی، اور کہ کسی نے اب قبرستان کے اندر پورا ایک سپیکر رکھا ہے اور اب سولر سسٹم ہے، تو وہ پوری ایک پلیٹ سولر کی بھی لگا دی، اس میں ریکارڈنگ چلا دی، اور ایک قبرستان میں ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ریکارڈنگ چلتی رہے گی، یہ پورا سپیکر اور اس کی باقاعدہ یہ وہ اب ویڈیو بنا کے ڈال دیا۔ اب کتنے دن وہ محفوظ رہے سولر سسٹم نظام، کتنے دن، لیکن اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، اصل ثواب تو جو ملنا ہے آپ کو وہ آپ کی تلاوت کرنے پر ملنا ہے، یعنی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ تلاوت کرنے سے ہی ملے گا آپ۔ صحیح۔ اچھا، پھر بعض جگہ پر سننا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، فرضیت کے اعتبار سے وہاں سننا زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا عمل ہوتا ہے، جہاں پہ سننا فرض ہو جائے اس کے اوپر ثواب بھی زیادہ، ثواب بھی جو ہے وہ اس کا زیادہ ہے۔ لیکن ویسے جو ہے وہ عام ایسے آپ چلا دیں گے تو اس کا یوں تو ثواب ملے گا یا برکت تو ملے گی کہ بہرحال قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت ہے، اس کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے کانوں تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں تو اس کا ثواب ہوگا۔ لیکن مردوں کے اعتبار سے ان کو تو آپ نے ثواب پہنچانا ہے تلاوت کر کے یا کوئی نیک عمل کر کے، تو اور وہ جو نیت یہ ہے کہ یہ مردے تو سنتے رہیں کم از کم۔ ہاں، تو مردوں کو سنانا ضروری نہیں ہے، اصل تو ہے کہ آپ نے پڑھ کر اس کا ثواب ان تک جو ہے وہ پہنچانا ہے، یعنی اصل انہیں ثواب ہی اصل انہیں جو ہے وہ ثواب پہنچانا ہے، تو لہٰذا ان تک جو ہے وہ ثواب پہنچانے والا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جی، بڑھتے ہیں مزید سوال کی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ روح سے پاک ہے؟ جیسے ہم لوگ کے اندر روح ہوتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ روح سے پاک؟ اللہ پاک جو ہے وہ روح سے، جسم سے، جسمانیت سے، ہر چیز سے پاک ہے، کیونکہ روح کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ رب سے پہلے تھی، معاذ اللہ، کیونکہ اگر اللہ پاک کے لیے روح کا کانسیپٹ مان لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا محتاج ہے اور وہ چیز اس سے پہلے ہے، حالانکہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں، سب سے پہلے جو ہے وہی اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک ہر اس چیز سے پاک ہے جس کی انسان کو حاجت ہے، کسی کو بھی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے، سب جہان اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جس طرح رب تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اسی طرح جو ہے وہ روح سے بھی وہ پاک ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالی حیات حی ہے جی، اور ہمیشہ رہے گا، بالکل، اور حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، وہ خود تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن آگے لوگوں کو زندگی دینے والا اور قائم رکھنے والا اللہ رب العالمین کے لیے نہیں۔ اس کو اس مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج جی، اور ہماری قوت سماعت ہے، اچھا کان ہوں بھی قوت نہ ہو سننے کی تو جو گونگے بہرے ہیں جی، نہ بول سکیں، کان تو ہوتے ہیں مگر ان کو آواز سماعت نہیں، اندھا ہے تو بظاہر کبھی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن نور نہیں ہوتا ان آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، رب تعالیٰ تصرف فرماتا ہے، مگر ان حوادثات سے اللہ پاک ہے، جی، یہ اللہ پاک ان سے پاک، ہم ان کے محتاج ہیں، اللہ ان سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو اسی طرح وہ زندہ ہے مگر روح اس کے لیے ضروری نہیں ہے، روح کا جو ہے وہ محتاج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ تو رب کا ہی نظام قدرت ہے نا، کہ کوئی چیز روح کے ساتھ جو ہے وہ زندگی پاتی ہے اور روح جب اس سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو ایسے بھی جاندار پیدا کر سکتا ہے جو روح کے بغیر، اس کی قدرت میں کسی چیز کی کمی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ صحیح۔ تو لہٰذا جو ہے وہ خود رب تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ یہ مزید سوال دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نا ایک فیکٹری میں نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے دوران نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صفوں کے آگے سے نا کچھ آمد و رفت ہوتی رہتی ہے لوگوں کی، تو جو امام ہے ان کے آگے سے کوئی نہیں گزرتا، مطلب اگر جو ستھرا رکھنا ہوتا ہے وہ صرف امام کے آگے کفایت کرے گا یا ہر نمازی کے آگے رکھنا ضروری ہوگا کہ کسی نمازی کے آگے سے بھی کوئی نہ گزرے دوران جماعت؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، جماعت کے لیے ستھرا کہاں رکھیں؟ جی دیکھیے، جماعت میں تو امام کا سترہ تمام مقتدیوں کے سترے کے لیے کافی ہوگا، تو اگر امام کے آگے سترہ ہے اور کوئی مقتدیوں کے آگے سے بغیر سترے کے بھی گزر جاتا ہے تو حرج نہیں ہے،
یعنی گناہگار نہیں ہوگا. البتہ گزرنا نہیں چاہیے بلا ضرورت، کیونکہ بہرحال گزرنے والا جو ہے وہ نمازی کی نماز میں خلل کا باعث تو بنتا ہی ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ایسی جگہ کے اوپر. اور ہوتا ہی یوں بسا اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگلی صفوں میں جگہ موجود ہوتی ہے، اب لوگ گزر کے جو ہے وہ اگلی جگہ جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ان سے اوپر مثال کے طور پہ سیڑھی کا جو ہے وہ زینے سے لوگ اوپر جانا ہے، اوپر والے فلور پہ جانا ہے، تو اب وہ ان کے سامنے سے گزرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو خود ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہی نہ ہو کہ ان کے سامنے سے دیگر لوگ گزریں. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر گزرنا کسی کو پڑ گیا، تو اگر امام کے آگے سترا ہے تو یوں جو ہے وہ اس نمازی کے سامنے گزرنے میں گناہگار نہیں ہوں گے. اچھا، یہ مسئلہ بھی ضرورت کے وقت گزر گیا، مثلا جماعت میں شامل تھا، پہلی صف میں، دوسری صف میں، وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو پیچھے کی طرف جو ہے وہ نکل رہا ہے، کہیں نہ کہیں مقتدیوں کے سامنے سے بھی اس کو گزرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل، تو وہاں تو ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کا. لیکن آپ جو صورت بتا رہے ہیں یہ زیادہ ان لوگوں پر آئے گا کہ جو راستے میں جو ہے وہ کھڑے راستے میں اگلی صفوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہوا اور پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہیں. بلکہ اس میں تو ایک روایت کا بن رہا ہے، ایک روایت میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنی یعنی گویا کہ عزت کھو بیٹھے جی، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس پر پیش کر دیا نا کہ بھئی آپ میرے سامنے سے جو ہے وہ گزر جائیں. تو یہ خاص طور پہ جمعے کے اندر کئی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مساجد کے اندر لوگ جو آخر میں آتے ہیں وہ یہ دیکھے بغیر کہ جو ہے نا اوپر زینا جا رہا ہے اور ہمیں اوپر، تو اب وہ ہے کہ جناب رکوع پانا ہے، پہلی رکعت فوت نہ ہو جائے یا دوسری رکعت نہ نکل جائے. وہ اس چکر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ان سے پیچھے آنے والا اگر کوئی ایسا ہے جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار یا تو پیچھے جگہ ہی نہیں بچی ہے، مجھے اوپر جانا ہے، یا ویسے ہی اوپر جانا چاہتا ہے، تو وہ پھر ان کے سامنے سے گزر کر جانے پر مجبور ہوتا ہے. تو بہرحال ایسی صورت کے اندر وہ ویسے بھی گناہگار نہیں ہے، اور یوں بھی جانے کے اندر اس کا قصور نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے کہ جو بیچ کے اندر وہ نماز کھڑا ہو کے. اچھا، یہ کافی آپ نے اچھی توجہ دلائی. لوگ جو اوپر جانے والے یہ کبھی کو شکایت بھی کرتے ہیں کہ سیڑھیوں پہ اب وہ تھوڑے سے زینے کے بعد جو ایک کیا اس کو بولیں کہ چوکی جو ہے وہ چوکی آ جاتی ہے اور تھوڑا سٹاپ آ گیا ایک نا، تو وہاں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی وہاں بنا لیں گے اور بس وہ ایک آدھا کوئی کھڑا ہو گیا کہ میں نے اپنی نماز شروع کر دینی. نماز عیدین میں وہ خیال نہیں رکھیں گے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ یہ راستے میں یا سیڑھی کے اندر ہی اوپر جانے کا راستہ ہے وہی جام کر دیا، وہیں ہم کھڑے ہو گئے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا وہ چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ امام صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ اب ہمارے یہاں کہہ رہے کہ چھت پہ بھی لوگ نماز کے لیے جب عید ہوتی ہے تو برآمدے میں، چھت میں، آپ کو ہوتا مسجدوں میں بڑی جگہ ہوتی، تو کام ہمارا اوپر ہی ہے گھر، مطلب وہ اوپر ہی گھر تھا، وہ اوپر ہی آئے ہوئے تھے ادھر چھت میں کوئی نماز پڑھنے، وہاں صف صف نہیں ہے، تو وہ جو ہماری چادر لٹک رہی تھی تو وہی اٹھا کے بچھا دی اور نماز پڑھنے لگ گئے. یعنی ہماری تو دیوار پہ خشک ہونے کے لیے وہ تھی تو وہ لگائی اور وہ نماز پڑھنے لگ گئے. اور وہ چادر کہنے ایسی نہیں ہے کہ اس پہ نماز پڑھی جائے، میں نے یہ سامنے والا دیکھے کہ اس نے ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ کہاں پڑھنی، کیسے، کس انداز سے. تو یہ عام طور پہ ایمرجنسی والے نمازی ہوتے ہیں جو بالکل آخر میں جو وہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب جو ہے نا وہ چلے جائیں. آج مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ بھی ایمرجنسی والی بات آئی تو میں نے چلے. آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عید کا خطبہ، عید الاضحیٰ گزری ہے تو عید کا خطبہ یہ نہ سنیں تو عید پہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ چلیں اس کا سب کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، عید پہ اثر ان معنوں کے اندر کہ ہونا تو یہ نہیں چاہیے، خطبہ جو ہے وہ سننا جو ہے وہ چاہیے. لیکن اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا، نماز عید اس نے ادا کر لی، تو ایسی صورت کے اندر بہرحال جو ہے وہ نماز اس کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. جو واجب ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، چونکہ واجب تو گناہگار نہیں ہوگا، مگر چونکہ عیدین کا خطبہ بھی جو ہے وہ سنت ہے، تو اس سنت کی وجہ سے بہرحال جو ہے وہ اس کا تارک ہوا، اس کو چھوڑنے والا ہوا، تو اس سے محرومی بہرحال اس کے لیے باقی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا بھی چھوڑا کیوں، عید میں تو لوگ بیٹھتے ہیں، تمام سے بیٹھتے ہیں جی، میٹھی عید ہو، بکرا عید ہو، تو بولے وہ جانور کرنا تھا نا، تو اس کے لیے ہمارا پورا تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی ہم نے سپیس دے دیا تو قصاب نے ادھر ادھر نکل جانا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیں مشورہ دے رہا تھا کہ پہلے ہی کرو، عید سے بھی پہلے ہی کرو. لیکن ہمارے یہاں بھی قریب عید کی نماز اس طور پر تھی، تو ہم نے کہا نہیں پڑھ کے ہی ہم کریں گے. تو وہ بالکل سر پہ کھڑے ہیں کہ سلام پھرے تو فوراً آ جاؤ، ہم آپ کا جانور گرائیں گے، ورنہ ہم آگے پیچھے وہ چانس تھے کافی. تو
تو بولے پھر ہم نے بھائیوں نے یہ کہا کہ 2 بھائی چلے جائیں، 2 بھائی خطبہ سن لیں اور 2 بھائی چلے جائیں. اتنی ایمرجنسی میں ہم بعض اوقات یہ نمازیں اس طرح بھی ہم کرتے ہیں. تو قربانی پہ تو اثر نہیں ہوگا، قربانی تو ہو جائے گی ان کی. جی قربانی تو ہو جائے گی. اصل میں ایسے وقت کے اندر لوگ اولاً تو وہی کہ چیزوں کو مینیج جو ہے وہ کرنا چاہیے. بھائی آپ نے جن 2 بھائیوں میں جب 2 بھائیوں کی یہی ترتیب بنا لی تھی کہ جناب جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پہلے پڑھ لیں اور خطبے میں، تو ان 2 کو آپ نماز ہی کسی اور جگہ پڑھوا دیتے جہاں پہ جلدی نماز ہو رہی تھی. ہاں صحیح بات ہے. مساجد میں بالکل اول وقت کے اندر ہی جو ہے وہ نماز ہوتی. ہاں 6:15 کے قریب اور کئی 6:30. جی تو بھئی آپ وہاں پر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ آپ 2 افراد کو پڑھوا دیتے تو وہ آرام سے خطبہ بھی سن کر آتے اور پوری نماز بھی پڑھ کر آتے اور پھر آ کے وہ جو ہے وہ جانور جو ہے وہ ذبح کروا لیتے. تو یوں نماز کا، کیونکہ بہرحال قربانی بھی آپ سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اسی طرح جو بقیہ سنتیں ہیں ایک سنت کو پکڑنے کے لیے دوسری سنت تو نہ چھوڑیں، تو لہٰذا تمام ہی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو یہ مقصد یہی ہے بات بتانے کا، عید ہو یا جمعہ ہو تو ہم بعض اوقات ایمرجنسی والے نمازی بن جاتے ہیں، اور کئیوں کی روٹین عام معمولات کی نمازوں میں بھی یہی ہوتی ہے. وہ ان کو پتہ بھی ہے نماز پڑھنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ اب اقامت ہوئی ہے تو اب ہم نے وضو کرنا شروع کرنا ہے. یعنی مل جائے گی نا، 1 رکعت مل جائے گی، یوں ہے کہ جماعت مل جائے گی، لیکن کما حقو پوری جماعت کے ثواب ثمرات جی وہ تو نہیں حاصل ہوں گے. اس سے محروم ہو جائیں گے. جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہیں، صف اولیٰ ہو، تکبیر اولیٰ ہو، ساری رکعتیں جماعت سے پڑھنا، تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مزید سوال. بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں اور ایک اسلامی بھائی پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے کیا اصول ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کی وضاحت چاہیں تو اس کے لیے کوئی رسالہ وغیرہ ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. پارٹنرشپ میں دیکھیں کام کرنے کے عام طور پر تو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہے اور کام چاہے دونوں کریں گے یا کوئی ایک کرے گا، لیکن انویسٹمنٹ دونوں کی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، اور ایک طرف انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. تو یہ والی جو صورت پارٹنرشپ کی ہے یہ شریعت میں مداربت کہلاتی ہے، اور جو پہلے والی صورت ہے وہ مشارکت یا شرکت کہلاتی ہے. اب ان دونوں کے اپنے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ موجود ہیں شرعی اعتبار سے کن کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. جیسے سب سے بنیادی چیز یہ کہ پارٹنرشپ ہوگی کیش سے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دکان میں سامان بھر کے اس کو دے دوں کہ بھئی یہ لو تم دکان چلاؤ اور اس سے جو نفع ہے مجھے اتنا دو. یہ نہیں ہو سکتا. میں اسے کیش دوں گا، وہ اس کیش سے دکان بھی ارینج کرے گا اور دکان میں جو مال ڈالنا ہے وہ بھی ارینج کرے گا. وہ سب چیزیں وہ اس کیش سے خریدے گا. تو یوں پارٹنرشپ کیش سے ہوتی ہے، یہ ایک بنیادی چیز. اسی طرح چلتے ہوئے کام میں پارٹنرشپ نہیں ہوتی. بعض لوگ میرا کاروبار چل رہا ہے یا نا مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یا کوئی دوسرا شخص وہ چاہتا ہے کہ یار میرے پیسے آپ اپنے کاروبار میں لگا لو، تو اب میں اس کے پیسے لے کے لگا لیتا ہوں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ چلتے ہوئے کام میں پارٹنرشپ نہیں ہوتی. پارٹنرشپ جو ہے وہ نئے کام کے اندر ہوتی. اور پھر نفع کس صورت میں ہوگا، نقصان کا کون حقدار ہوگا. نفع پرسنٹیج میں طے ہونا ضروری ہے پارٹنرشپ کے اندر، اور نقصان کے اندر بھی کئی صورتوں میں دونوں طرف نقصان ہوتا ہے. اور جو مداربت والی صورت ہے اس کے اندر ورکنگ پارٹنر پر نقصان نہیں ڈالا جاتا، بلکہ نقصان جو کیپٹل کا نقصان ہوتا ہے وہ انویسٹر کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے. اور جس صورت کے اندر نقصان ہوتا ہے، دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس صورت میں نقصان ہر ایک کے کیپٹل کے اعتبار سے ہوتا ہے. وہ پروفٹ کی پرسنٹیج اگرچہ ان کی اپ اینڈ ڈاؤن ہو، لیکن جو کیپٹل جس کا جتنا لگا ہوا ہے وہ نقصان اتنے پرسنٹ ہی برداشت کرے گا. یہ میں نے چند بنیادی چیزیں بیان کر دی. البتہ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو دارالفتہ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی 2 پمفلیٹ آپ کو ملیں گے، ایک شرکت کا اور ایک مداربت کا. اس کے اندر بنیادی اصول و ضوابط لکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی مشورہ دوں گا کہ آپ جس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ان پارٹنر کو ساتھ لے کر دارالفتہ اہل سنت کی کسی برانچ میں تشریف لے آئیں اور وہاں اپنا پورا بزنس ماڈل یا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے اندر کیا طریقہ کار درست ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی بھی نشاندہی جو ہے وہ آپ کو کر دیں گے. تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخوں میں برانچیز ہیں، آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں دارالفتہ موجود نہیں ہے تو ہمارا ایک آن لائن جو ہے وہ سسٹم بھی موجود ہے، دارالفتہ الاقتصاد الاسلامی ہے. وہاں پر آپ اپوائنٹمنٹ لے کر وہاں پر آپ آن لائن بھی ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ آپ سے مکمل ڈسکس کر کے آپ کو آپ کے کاروبار پر رہنمائی دیں گے کہ اس کا جائز اور شرعی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اس پارٹنرشپ کا. تو آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی، تو اس نمبر پر آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کا جو نارمل نمبر ہے. اور واقعی آپ کا بہت بڑا کوئی سسٹم ہے، نظام ہے، سیٹ اپ ہے، تو اس کی پھر
مزید آگے مختلف جو ہے وہ شکیں بن سکتی ہیں. اس کے لیے بہتر یہی کہ دارالفتہ اہل سنت کی کسی برانچ کا ہی وزٹ کیا جائے، یہی مناسب ہے. مزید سوال. کہ میرا جسم مکمل پیرالائز ہے، میں صرف بول سکتا ہوں، تو میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے، اور مجھے پاکی نہ پاکی کا بھی کچھ نہیں پتا. اللہ پاک رحم فرمائے اور عافیت سلامتی عطا فرمائے، شفا دے. کیا کہتے ہیں؟ لیکن جو شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتا تو لیٹے لیٹے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو اگر یہ شخص جو ہے وہ اپنے سر کو جو ہے وہ کچھ ہلا سکتے ہیں، سر کے ذریعے سے رکوع سجدے کا اشارہ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اشارے سے جو ہے وہ نماز ادا کریں کہ رکوع میں سر تھوڑا سا جھکائیں اور سجدے میں اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکائیں. تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز بہرحال ادا کرنی ہوگی. اور جہاں تک پاکی ناپاکی کا تعلق ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر تو کوئی شخص موجود ہے جو ان کو جو ہے وہ نماز کے ٹائم پر وضو کروا دے، ان کے کپڑے وغیرہ تبدیل کروا دے تو بہت اچھی بات ہے. یہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نماز کے ٹائم پر پاکی جو ہے وہ حاصل کریں. وضو اگر کرنے پر قادر نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی نہیں کروا سکتا تو پھر جو ہے وہ تیمم کی طرف بات جائے گی. تیمم بھی خود نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا جو ہے وہ ان کو تیمم جو ہے وہ کروا دے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ مٹی پر لگائے اور پھر ان کے ہاتھوں کو اوپر جو ہے وہ مسح کر دے اور ان کے چہرے پر مسح کر دے تو یوں تیمم ہو سکتا ہے. اسی طرح پانی سے وضو بھی اگر کوئی ان کے اوپر پانی بہا سکتا ہے جس سے ان کا وضو اعضائے وضو پہ پانی بہہ جائے گا تو وضو جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور اگر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا مال و اسباب ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کو اپنا ملازم رکھ سکتے ہیں جو ان کی اس طرح معاملات میں دیکھ بھال کرے اور ان کی معاونت کرے تاکہ یہ وضو اور غسل وغیرہ کے معاملات یا پاکی ناپاکی کے معاملات میں وہ ان کی مدد کرے، ان کا وضو کروا دے، ان کو پاک کروا دے، تو ایسی صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ یہ کسی کو ملازم رکھیں تاکہ وہ ان کی یہ ساری جو ہے وہ معاملات کو دیکھے. اور جہاں اور دیگر معاملات کے اندر ان کی مدد کرتا ہوگا واش روم لانے لے جانے میں یا اور کھانا کھلانے پلانے میں، تو اسی طریقے سے نمازوں کی بھی ذمہ داری کے حوالے سے اس کے اوپر یہ ایک اضافی ذمہ داری اس سے بات کر کے ڈالی جائے اس پر کہ ان کو نمازوں کے وقت میں وہ وضو کروائے. اچھا، عام طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، جب بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ جب آدمی بعض اوقات کسی مریض کے ساتھ کوئی ملازم رکھ ہی لیتے ہیں اور دیگر کاموں کے لیے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک کام ذہن میں ہونا چاہیے. لیکن اگر ویسے بات کریں تو لوگ عام طور پر ایسے مریض کے لیے کوئی ملازم بھی نہیں رکھتے. اگر نارمل طبقے کی بات کریں، میں بہت زیادہ کوئی امیر ہائی فائی طبقے کی نہیں، وہ لوگ تو کرتے ہی ہیں. اور اگر نارمل کہیں تو وہ کچھ ٹائم اس بھائی نے گزار دیا، کچھ ٹائم اس نے گزار دیا، کچھ ان کی وہ تقریباً کوئی باری بٹی ہوئی نہ ہو تو مریض ہی پریشان رہتا ہے، وہ نہ بھی آئے نہ پہنچے تو مریض تکلیف میں رہتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں وہ مریض کہاں جائے؟ مطلب اس کو کوئی کروانے والا ہی نہیں ہے، پہنچا ہی نہیں ہے، کہا تو ہوا ہے کہ مجھے آنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ دیکھیے جب کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے اور یہ کر بھی نہیں سکتا، اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کی اپنی ملکیت میں بہت سارا مال تو ہوتا ہے، دوسرے افراد اس کے لیے نہیں رکھ رہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے رکھیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. لیکن وہ شخص جو مریض ہے وہ مالک ہوتا ہے بہت سارے مال کا، وہ کر سکتے، وراثت کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، تو اس طرف لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا، لوگ اس کے پیسے کو اٹھا کے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں کہ جناب اس کے انتقال کے بعد تقسیم ہوگا ورثاء کے اندر، یا بعض لوگ خود ہی اس کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. تو اگر اس کے اپنی ملکیت میں اتنا مال ہے تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ جو ہے وہ خود کرے یا ان کو کہے کہ بھائی یہ میرا مال میرے اوپر ہی خرچ کرو. اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے وراثت کے اندر، کئی دفعہ لوگ آتے ہیں یہ سوال لے کر کہ جناب والدہ ہیں یا دادی ہیں ان کی ملکیت میں اتنا مال ہے اور وہ تو جو ہے وہ جناب بستر کے اوپر جو ہے وہ ہیں، تو کیا ہم ان کی جائیداد ان کے ورثاء میں تقسیم کر دیں؟ تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے جیتے جی ان کی ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگی، آپ انہی کے اوپر خرچ کریں جو بھی ہونا ہے. تو اب کئی لوگ ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کیا خرچ کرنا، وہ تو ہے ہی ختم، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کل نہیں تو آج ہی انتقال کر جائیں. جی یعنی اچھا ان کے وہ کہتے ہیں بھائی خرچہ کیا، ان کی دوائیاں ہیں، یا کئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دماغی اعتبار سے وہ ہوتے ہیں تو ان کو لوگ ایسے اداروں میں جمع کروا دیتے ہیں. تو وہاں پر بھی دیکھیں بہرحال ایک تو یہ کہ دماغی اعتبار سے واقعی وہ مکلف ہی نہیں رہا، پاگل مجنون ہو گیا تو اس پر نماز بھی نہیں ہے.
لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، پاگل مجنون نہیں ہوتے، کوئی اور ایسے ان کے ساتھ آزار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی بیماری میں عذر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان پر بہرحال نماز اپنی جگہ پر جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ان کے لیے ساتھ میں جہاں دیگر چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا بے توجہی کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے لیکن مال اتنا ہے کہ کر سکتے ہیں، اس شخص کا اپنا ہی مال ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر بہرحال وہ اہتمام کرنا ہوگا۔ اور اگر مال نہیں ہے یا کوئی اہتمام کرنے والا نہیں ہے تو پھر بہرحال اس مریض کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے طور پہ جتنا خود کر سکتا ہے اتنا کرے۔ وضو کے لیے نہیں جا سکتا لیکن وہ تیمم کر سکتا ہے، تو بھئی اب تیمم کے لیے اس کو ضروری نہیں کہ اپنے بستر سے اٹھ کے جائے دیوار پہ تیمم کرے، وہ کوئی ایک پیالہ جو مٹی کا کورا پیالہ ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ کر لے گا وہ، اور نماز جو ہے وہ اشارے کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یوں حتی الامکان جس قدر ممکن ہو بہرحال نماز ادا کرنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جن کو ہے اس طرح کی چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ایسے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا کفیل سا دور ہے تو یہاں مختلف چیزیں لوگ بعض کا شیئر بھی کرتے ہیں نا۔ اب ایک ویڈیو دیکھی تو میں خود ہل کے رہ گیا کہ ایک آدمی اس کے ہاتھ نہیں ہے، کچھ بھی پاؤں ہیں، تو اس نے ٹوٹل اپنے سارے معاملات پاؤں سے کیے، اتنی اس نے پریکٹس کی ہوگی، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھنا، برش کرنا باقاعدہ۔ تو اب وہ اچھا اس کی مختلف ویڈیو انہوں نے دکھائی، وہ کھانا بھی پاؤں سے ہی کھاتا ہے، یعنی اس کو اس طرح کے، یعنی اس کی پریکٹس ہے کہ وہ اب چیزیں جو نا وہ اسی سے ہی کرتا ہے، اسی سے ہی اس نے اپنے دیگر جو بھی معاملات ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اس نے بھی اتنی پریکٹس کر کے یہ ساری چیزیں کر کے، اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ یعنی وہ اپنی اس عذر کو جو ہے وہ مجبوری نہیں بناتے، باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگ بزنس کرتے ہیں، جابز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں مختلف، اور کئی چیزوں میں مہارت جو ہے وہ رکھنے والے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں وہی وہ اپنے دوسرے جو ہے وہ اعضائے جسمانی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں وہ ساری چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے تو وہیں اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ بہرحال نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو جو بھی شریعت کے احکام اس کے اوپر لازم ہوتے ہیں وہ اسے سکھانے بھی چاہیے، اور جو ہے وہ اس کو ان چیزوں کی طرف راغب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص کئی اعتبار سے خود ہی لاچار اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان لاچار ہوتا ہے تو اس وقت تو ویسے اس کے پاس کرنے کو اور کچھ کام نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے اللہ کی عبادت کر لوں میں، تو ایسے وقت کے اندر اس کی توجہ اس چیز کی طرف دلانا اور اس کے متبادل حل اسے جو ہے وہ دینا۔ کئی لوگ دیکھیں نا، کئی چیزوں کے اندر ان کے پاس جب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا حل نکال لیتا ہے کہ یار مثال پر مجھ سے زمین پر بیٹھ کے کام نہیں ہوتا تو میں ایسی کرسی بنوا لوں، صحیح، کہ جس کے ذریعے میں پورے گھر میں گھوم بھی لوں اور سارے کام بھی کر لوں۔ تو اس طرح یوں مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اب کوئی شخص ہے کہ جس کو جو ہے وہ زمین پہ سجدہ کرنے میں پرابلم ہے، تو بھئی اگر وہ زمین سے بلند 9 انچ کی کسی چیز پہ سجدہ کر سکتا ہے تو اب وہ کوئی ایسا ٹیبل ہی بنوا لے۔ اب بولے عام طور پہ تو ٹیبل نہیں ملتے، بھئی نہیں ملتا، وہ اپنے لیے بنوا لے، اپنے لیے بنوا لے، صحیح بات۔ تو یوں اس طرح کی چیزیں اس شخص کے لیے فراہم کی جائیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا ہاسپٹل کے اندر نارمل بیڈ ہوتا ہے، اب ایک یہ کہ آپ مریض کو جو ہے وہ نماز کے لیے ہم کہیں کہ وہ تھوڑا سا سر اٹھائے جس کے ذریعے سے وہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہو جائے، اور جو ہے وہ اشارہ بھی جو ہے وہ کر لے، اپنے سر سے تھوڑا سا جھکا لے، بالکل زمین پہ پڑا ہوا ہوگا شاید تو سر اس کو جھکانا مشکل ہوگا، اٹھانا، تو اب اس کا نظام بنا ہوا ہے کہ جناب آپ پیچھے سے جو ہے وہ گھماتے ہیں تو بیڈ خود ہی جو ہے وہ اس کو کمر کو جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں ضرورت پڑی تو وہ ہو گیا، اب اسی بیڈ کو کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنے اس طرح کے مسلمان معذور بھائی کے لیے نماز کی سہولت کی جگہ بنا دے، تاکہ وہ ہر وقت تبدیل کرنا یہ کرنا جو ہے وہ نہ ہو، اس کا بیڈ جو ہے وہ اسی طرز پہ رکھ دے کہ قبلے کی جانب بھی جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ ہو۔ اسی طریقے سے اور مختلف طریقے آتے ہیں، جیسے واش روم جانے نہ جانے کے حوالے سے لوگوں کو جو آزمائش ہوتی ہے تو ان کے بھی مختلف بستر کے اوپر ہی لوگوں نے اس کے پاٹس بنائے ہوئے، نظام بنائے ہوئے ہیں، تو اسی طرح وہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اہتمام کریں۔ تو یوں اہتمام کریں گے تو کئی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ اب جیسے یہ میں نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ وہ پیالہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، اب اگر مثال کے طور پر اس کے سامنے کوئی ٹیبل کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس کو کھانا ہی آپ سرو کرتے ہیں، تو اگر اس جگہ پہ آپ کوئی ماربل کا ٹائل لگا دیں گے تو وہ اسی سے تیمم کر لے گا، جس میں اس کو الگ سے کوئی چیز اٹھانے کی، رکھنے کی، سنبھالنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یوں توجہ ہوگی تو کئی چیزیں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، میں تو سوچ رہا ہوں آپ کی گفتگو سن کے کہ مسائل احکامات تو ایسے لوگوں کے لیے بھی شریعت نے جو بیان کیے
تو ان ناظرین کو کتنا سوچنا چاہیے، غور و فکر، کہ جن کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، چل پھر سکتے ہیں، نارمل ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن تندرستی کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو قضا کر رہے تھے، اولادیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں قضا سے قضا۔ اصل جو مریضوں کا بھی خیال نہ رکھنے کا پرابلم وہ یہی ہے کہ گھر کے دیگر افراد کا ہی ذہن نہیں، جی گھر کے دیگر افراد کا ہی ذہن نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہے ہیں اچھے خاصے تندرست آدمی یا تندرست عورت ہے، سارا گھوم پھر رہی، گھر میں کام کاج کر رہی، نماز وہ نہیں پڑھ رہی، تو وہ مریض کو ہی کہتے ہیں تمہیں زیادہ فکر لگی ہوئی، یا مریض کو ہی الٹا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی تو یہ حالانکہ وہ مریض بیچارہ پہلے سے ہی نمازی ہوتا، تبھی تو وہ مرض کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ جمعے میں دیکھیں نا، جمعے کے اندر کئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو اپنے بوڑھے افراد کو لے کر باقاعدہ آتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اس فیملی کا ایک ذہن بنا ہوا ہے نا، تو وہ نماز پڑھنے کے اور جمعے کا اہتمام کا ہے تو وہ اپنے دادا ابو کو جو ہے نا چھٹی منزل سے بھی اتار کے وہ بیٹے یا پوتے ویل چیئر پہ لائیں گے، کسی بھی طرح لائیں گے۔ یعنی ہم سے مسئلہ پوچھیں تو ہم یہی کہیں کہ بھائی ان کے اوپر نہ آنا ضروری ہے مسجد میں، نہ جماعت ضروری ہے ان کے اوپر، لیکن وہ یہ اہتمام کرتے ہیں کیونکہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر ذہن ہوگا، پوری فیملی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتی سمجھتی ہوگی، تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کے حل جو ہے وہ ان کے لیے اور مدد بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک سائل آئے دارالفتہ میں، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری والدہ جو ہے وہ بلکہ کووڈ سے جو ہے وہ بیڈ پر تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے آکسیجن سلنڈر رکھے ہوئے تھے اور نرس اور دیگر سب کا اہتمام، تو وہ خیر وراثت کے پس منظر میں ایک مسئلہ پوچھنے آئے تھے، لیکن انہوں نے جو بات ذکر کی کہ ہمارا تقریباً جو 4 لاکھ روپے جو ہے نا ہر مہینہ کا ہماری والدہ پہ خرچہ تھا، وہ سلنڈر اور یہ ساری چیزیں، اور یہ سارا پورا انتظام، مختلف شفٹوں کے اندر جو ہے وہ نرس تھیں اور دیگر ساری چیزیں، اور یہ 2019 سے لے کے یہ اب جا کے ان کی والدہ کا جو انتقال ہوا، تو یہ اتنا خرچہ جو ہے وہ ہم باقاعدہ اس کے اوپر کرتے۔ تو دیکھیں جو لوگ والدین کا خیال کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، تو وہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن وہی کہ جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ان کی آخرت کی بھی جو ہے وہ فکر کریں، اور ان کی آخرت کے لیے بھی کئی چیزوں کے اندر آپ ان کو موٹیویٹ بھی کریں، ان کے لیے مسئلہ پوچھ کے اس کا ان کے حل بھی بتائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم مریض کو فوراً چھوٹ دینے کی طرف آ جاتے ہیں، جی ایسے ہی، یار ابھی تو آپ صحیح ہوگا پھر پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہ دیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ اچھا آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ، کھڑے ہو کر آپ 4 فرض تو پڑھ سکتے ہیں نا، 4 فرض کھڑے ہو کر پڑھ لیں، ابو بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھ لیجیے گا۔ ہم تو پہلے فرصت میں ابو کو ساری چھٹیاں دلا دیتے ہیں کہ ابو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھ لیجیے گا، تو یہ نہ کریں، آپ ان کی آخرت کی فکر کریں، اور اس میں بالتدریج شرعی احکامات کے مطابق جہاں جہاں رخصت ملے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو رخصت کے احکام بتاتے رہیں، لیکن بہرحال انہیں ذہن دیتے رہیں اور ان کے لیے اس عمل کی ادائیگی کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں جتنی آپ مدد کریں گے اللہ پاک آپ کو بھی اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا، اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ ثواب بھی ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ مزید سوال؟ نماز جنازہ کے بارے میں پوچھنا تھا، نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے اس کے بارے میں حدیث میں کوئی ہدایت ہے، اگر ہے تو؟ جی، نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے حدیث میں کوئی اس کا ذکر ہے؟ نماز جنازے کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ اگرچہ خود بھی دعا ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بھی جو ہے وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج اور ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے، تو بالکل نماز جنازے کے بعد جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بقدر وہ روایت جب نماز جنازہ تم پڑھ لو تو اب خالص طور پر میت کے لیے وہ دعا کرو، تو دعا میں اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے جو دعا مانگنے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حدیثوں میں جو اس کا تذکرہ ہے، تو دعا تو کسی وقت بھی منع نہیں ہے، سوائے یہ کہ جن کو خاص جب جو اوقات ہوں ہی ایسے کہ اس وقت آدمی کو خاموش رہنا یا دعا نہیں مانگنی یا کوئی ذکر بھی نہیں کرنا، تو دعا رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں جب بھی وہ پکارتا ہے میں اسے اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہوں، اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اب وہ چاہے جنازے سے پہلے ہو جنازے کے بعد ہو، میت کے لیے ہم جنازے میں بھی آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ بھی دعا۔ لیکن معمولات میں ہمارے اہل سنت کے معمولات میں کہ الحمدللہ بعد میں بھی دعا کرتے ہیں، اور یہ اصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور پھر دعا مانگتے رہتے ہیں، مزید اور بھی اصال ثواب ہم کرتے رہتے ہیں۔
بلکہ کفیل صاحب مجھے وہ یاد ہے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آپ اپنی چچی جنہیں آپ امی جان فرمایا کرتے تھے فاطمہ بنت اسد کی تو قبر میں حضور علیہ السلام اترے اور کتنی کچھ کلمات ایسے آپ نے ارشاد فرمایا دعا کے لیے قبر کو وسعت کے حوالے سے. تو یہ پیارے معمولات ہیں، ہمیں بھی اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کرتے رہنا چاہیے، دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے. میرا نام محمد اکرم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ کس بنا پر دینا چاہیے اور صدقے کے احکامات کیا ہیں؟ صدقہ کیوں دینا چاہیے، کس بنا پہ دینے چاہیے؟ یہ صدقہ جو ہے وہ نفلی بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے. صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح حج اور عمرے کے اندر بسا اوقات غلطیاں کوئی ایسی ہو جاتی ہیں تو ان پر صدقہ لازم ہوتا ہے، وہ صدقہ واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ کو بھی صدقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، قسم کا کفارے کی صورت میں صدقہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. تو یوں یہ صدقات واجبہ بعض چیزوں کی صورتوں میں واجب ہوتے ہیں انسان پر، تو وہ صدقات تو ادا کرنا لازم ہے. اور اس کے علاوہ عام طور پہ آپ کوئی بھی چیز راہ خدا میں دیتے ہیں وہ صدقہ کہلاتی ہے، وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے. صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ جو ہے وہ آپ کے مال میں برکت کا جو ہے وہ سبب جو ہے وہ بنتا ہے. تو صدقے کے بے شمار فضائل ہیں، تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ جب بھی چاہے صدقہ و خیرات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہاں آپ افضل وقت میں اور افضل دن میں کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. جیسے جمعے کے دن کی نیکی فضیلت والی ہے تو اس دن کا صدقہ بھی جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے. اسی طرح ماہ رمضان کے اندر آپ صدقہ دیں گے تو اور زیادہ فضیلت ملے گی. تو صدقہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ بعض صورتوں میں جیسا بتایا واجب ہے تو وہاں پر تو دینا لازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اس ٹائم کے اوپر دینا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ جو عام طور پر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ ہم کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں. اس کے لیے جانور ہی دینا صدقے میں یہ ضروری نہیں ہے، آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی دے سکتے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. کسی مسلمان کو آپ پانی پلا دیں گے یہ بھی صدقہ ہے. تو یوں صدقے کی بہت ساری جو ہے وہ قسمیں ہیں. تو آپ کوئی بھی چیز راہ خدا میں جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو وہ صدقہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ راہ خدا میں خرچ کریں. ماشاءاللہ. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا مرد سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے یا نہیں؟ مرد سونے کی انگوٹھی، مرد کے لیے سونا جو ہے وہ حرام ہے، تو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے. چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے جو کہ وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہو اور 1 نگینے والی ہو. 1 سے زائد نگینے والی، بغیر نگینے والا چھلا، یا جو ہے وہ 4.5 ماشا یا اس سے زیادہ وزن کا جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ناجائز ہے. اور سونے کی انگوٹھی تو مطلقاً حرام ہے. بعض لوگ بچوں کو پہنا دیتے ہیں تو بچہ جب تک نابالغ ہے وہ تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن پہنانے والے گناہ گار ہیں. اسی طرح بعض جگہ منگنی کے موقع پر جو ہے وہ یہ پہنائی جاتی ہے، تو اگرچہ لمحے بھر کے لیے بھی کوئی پہنے گا تو یہ حرام ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مزید عاجز اطاری باولپور CMH سے بات کر رہا ہوں. مفتی اس وقت ہے کہ ایک تو تیمم کے فرض بتا دیں، دوسرا اس کو دہرا دیں کہ کیسے کرنا چاہیے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ فائدہ ہو جائے گا. تیمم کے کتنے فرائض ہیں اور اس کو ادا کیسے کرنا چاہیے؟ تیمم کے جو ہے وہ 3 فرض ہیں. اولاً تو نیت، وضو میں نیت جو ہے وہ فرض یا شرط نہیں ہے، سنت ہے، لیکن تیمم کے اندر جو ہے وہ نیت جو ہے وہ فرض ہے. تو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں فلاں عبادت کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ تیمم کرتا ہوں، یوں آپ جو ہے طہارت نیت حاصل کر لیں. طہارت حاصل کرنے کے لیے، نماز کے لیے، یوں آپ جو ہے وہ نیت کر لیں. اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کے اوپر لگائیں کہ جو مٹی یا اس کی جنس سے ہو. جیسے کوئی پتھر ہے، دیوار ہے، جبکہ اس کے اوپر آئل پینٹ وغیرہ نہ ہوا ہو، یا آئل پینٹ ہے اور اس کے اوپر مٹی کی گرد اور دھول ہے، تو اس پر آپ نے یوں کر کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ لگائے. اب اس کے بعد اٹھائیں. اب اگر اس میں زیادہ مٹی لگ گئی ہے، آپ نے کسی ایسی چیز پہ گئے جس میں مٹی ہے، تو اس کو آپ یوں کر کے جو ہے وہ جھاڑ لیں. اور اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے اپنے پورے چہرے کا جو ہے وہ مسح کر لیں اس ہاتھ سے، ہر جگہ پر، آنکھوں میں، اندر باہر، یعنی آنکھوں کے جو اوپر کا حصہ ہے یہ سب جو ہے وہ اچھے طریقے سے، داڑھی پر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مسح کر لیں. تو یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا. اب دوبارہ آپ اسی چیز کے اوپر لگائیں، پھر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اسے جھاڑ لیں، اور پھر ہاتھ کا جو ہے وہ پورا مسح کر لیں کوہنی سے لے کر آگے تک، اور پھر الٹے ہاتھ کا مسح کر لیں کوہنی سے لے کے انگلیوں تک.
تو یوں آپ کا تیمم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بس تیمم کے یہ 3 فرض ہیں۔ تیمم میں نہ سر کا مسح ہے، نہ پیروں پر جو ہے وہ آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس میں ہر حصے پر ہاتھ پہنچانا، جی، ہر ساتھ جو مٹی بھی پہنچنا ضروری ہے کہ مٹی پہنچنا ضروری نہیں ہے، آپ کا ہاتھ مس ہونا، چھونا یہ ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ کسی ایسی چیز کے اوپر بھی اگر وہ کرتے ہیں جس پہ مٹی لگی ہی نہیں، یا کسی ایسی پہ کیا جس میں کچھ مٹی لگی اور کچھ نہیں بھی لگی، تو بھی ایسی صورت میں پھر اس کے بعد جب آپ نے اچھے طریقے سے، تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہر اس جگہ پر پہنچنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب اس میں آپ خلال وغیرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر لیں گے، تاکہ ان گھائیوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو اسی طرح جب آپ چہرے کا مسح کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ تو اس بات کا خیال مسح میں ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ تیمم کے مسائل کے اوپر یہ باقاعدہ موجود ہے۔ نماز کے احکام کتاب لے لیں گے تو پورے ہی یہ رسائل بھی مل جائیں گے، اس میں مزید اس کے جو بھی سنتیں، مستحبات ہیں، اور پھر کن کاموں کے لیے تیمم وہ ویلڈ ہوتا ہے، کب اجازت ہوتی ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل اس کتاب سے بھی، بہار شریعت سے بھی وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر درست طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔